بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب السواک چل رہا تھا دلیل الطالب کا. 7 اسباق ہم نے کر لیے تھے لیکن پھر درمیان میں سلسلہ منقطع ہو گیا. جتنے بھی نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، سب اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت یہ نیک کام جو شروع کیا تھا اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمت نصیب فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ساتھیوں کی ترغیب کے اوپر دوبارہ شروع کیا اور ساتھیوں نے کہا کہ زیادہ تفصیل جو ہے نا نہیں کریں، مختصر ہو لیکن بس نفس کتاب حل ہو جائے اور جو ہے نا کتاب پوری کر لیں. تو شروع کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر. باب السواک ہم نے آدھا کر لیا تھا اور آگے فصل ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے. اس سے پہلے کے جو 7 اسباق ہیں وہ آپ میرے چینل میں پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو 7 کے 7 اسباق ایک ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے مل جائیں گے اور ان اسباق کو بھی وہاں پر انشاءاللہ آپ پا سکیں گے. تو فصل ہے جس کے اندر سنن فطرت بیان کی گئی ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس لیے ان کو سنن فطرت کہا جاتا ہے. تو آپ جب وہ کام دیکھیں گے اور ان کو سنیں گے اور کتاب میں آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یقیناً یہ جو کام ہے جس کی فطرت سلیمہ ہو یقیناً وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے خلاف سے وہ بندہ بچے گا. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ یسن حلق العانہ، زیر ناف بال صاف کرنا. جس کی بھی فطرت سلیمہ ہوگی وہ ضرور صاف کرے گا. کوئی انتہائی گندا آدمی ہوگا جو ان کو چھوڑ دے گا. باقاعدگی سے صاف کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنن فطرت ہے. تو فرمائے یسن حلق العانہ، زیر ناف بال کرنا یہ مسنون ہے. ونتف الابط، اور اسی طرح ابط کہتے ہیں بغلوں کو. بغلوں کے جو بال ہیں، بغل کے جو بال ہیں ان کو نوچنا یہ سنت ہے. لیکن اگر تکلیف ہے تو حلق بھی کر سکتے ہیں، ان کو حلق بھی کیا جا سکتا ہے. مقصود جو ہے نا وہ صفائی ہے کہ صفائی ہو جائے، وہ بال وہاں پر نہ رہے اور گندگی نہ رہے. وتقلیم الاظفار، اسی طرح ناخنوں کو کم کرنا، ناخن کم کرنا یہ بھی سنن فطرت میں ہے. والنظر فی المرآت، اور اس میں دیکھنا، شیشے میں دیکھنا یہ بھی سنن فطرت ہے. نمبر 5 والتطیب بالطیب، خوشبو لگانا. جس انسان کی فطرت سلیمہ ہوگی وہ خوشبو لگائے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ میرے جسم سے خوشبو آئے اور بدبو کا کسی کو احساس نہ ہو. والاکتحال کل لیلۃ فی کل عین 3، اسی طرح ہر رات ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگانا. 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں، 3 مرتبہ بائیں آنکھ میں. وحف الشاربی، اسی طرح جو مونچھیں ہیں ان کا کیا کرنا؟ ان کا کاٹنا. حف کہتے ہیں کاٹنے میں مبالغہ کرنا، یعنی حلق بھی سنت نہیں ہے، حف سنت ہے. حف کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کاٹے لیکن کاٹنے میں مبالغہ کرے، خوب کاٹے. تو اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو ہونٹوں کے اوپر جو بال ہیں ان کو انسان جو ہے نا کاٹے. یہ بال بڑھا سکتا ہے انسان، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہ بال یہاں سے بالکل پورے بڑے ہوئے تھے. یہاں جو ہے نا یہاں سے آگے جو ہے نا ہونٹوں کے اوپر جو ہے نا بال نہ آئیں کہ پھر جو ہے نا وہ انسان کوئی چیز پیتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بال جا رہے ہوں. شارب پینے والا، تو اس کو مونچھ کو شارب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بال بڑھ جائیں تو وہ جو بال ہیں وہ پانی کے اندر اور پینے کی چیز کے اندر جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں. وإعفاء اللحیہ، اسی طرح داڑھی کا بڑھانا یہ سنن فطرت ہے. دیکھیں میرے بھائی، بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے، سنت ہی تو ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. 2 چیزیں جو ہے نا یاد رکھنی چاہیے. آپ کتاب دیکھیں اور جو لوگ آپ کے سامنے داڑھی کو ہلکا لیتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ انسان داڑھی کو منڈا رہا ہے یا کاٹ رہا ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرے کہ میں گناہ گار ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا سینہ زوری کرے، کہے کہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ کہے کہ بھئی سنت ہے، جس طرح ہم دوسری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ حالانکہ ہمارے جو اسلاف تھے سلف صالحین وہ کوئی کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ سنت ہے، اور آج فتنے کے دور میں ہم اس لیے جو ہے نا وہ کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ سنت جو کام ہے وہ تو کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر اس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں تو وہ سنن فطرت ہے۔ اعفاء اللحیہ کیا ہے؟ سنن فطرت۔ کیا مطلب سنن فطرت؟ کہ جس انسان کی فطرت سلیمہ ہوگی وہ داڑھی کو بڑھائے گا۔ آپ دیکھیں نا اس سے پہلے جو 7 سنتیں گزر چکی ہیں ان کے اندر آپ غور کریں، یہ جو زیر ناف بال ہیں یا جو بغلوں کے بال ہیں، یا اس طرح جو ہے نا ناخن جو ہے نا بڑھانا ہے، اور یہ خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طرح مونچھوں کے جو بال ہیں وہ کم کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو کیا کوئی فطرت سلیمہ والا بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ انتہائی گندی چیز ہے، انتہائی جو ہے نا یعنی فطرت کے خلاف چیز ہے کہ آپ نے یہ جو بال ہیں آپ نے بڑھائے ہوئے ہوں، اور جو ہے نا آپ خوشبو نہ لگائیں، اور مونچھیں جو ہے نا آپ ان کو آنے دیں، کتنا گندا لگتا ہے۔ اور ناخن جو ہے نا بڑھائے ہوں، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح جب فرمایا کہ اعفاء اللحیہ یہ سنت ہے یعنی سنن فطرت ہے، تو داڑھی کو بڑھانا سنت ہے اور سنن فطرت ہے، اور داڑھی کو کٹانا یا داڑھی کو حلق کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جس طرح آپ کو وہ برے لگتے ہیں اس طرح داڑھی کٹانا اور منڈانا بھی ایسی بری لگنی چاہیے کہ میں فطرت کے خلاف کر رہا ہوں۔ اور آگے دیکھیں دوسری یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کے منڈانے کا حکم کیا ہے۔ فرمایا وَحَرُمَ حَلْقُهَا، داڑھی کا منڈانا جو ہے نا وہ حرام ہے، حرام۔ دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا، ٹھیک ہے اگر آپ داڑھی کٹا رہے ہیں تو اس کا حکم دیکھو، اب داڑھی کو تو آپ نے حلق کر لیا کہ یہ سنت ہے، تو ٹھیک آپ نے کٹا دی یا حلق کر دی تو حلق کا بھی حکم بتایا، اس کا کیا حکم ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے وَحَرُمَ حَلْقُهَا، اور یہ چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، چاروں کے نزدیک متفقہ فیصلہ ہے کہ داڑھی کا منڈانا جو ہے نا وہ حرام ہے، حرام۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آگے کیا ہے؟ وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْهَا، ایک قبضے سے، ایک مٹھ سے جو زیادہ ہو جائے تو اس کو لے لینا، اس کو کم کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی بعض ائمہ کہتے ہیں، پھر اختلاف ہے کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بھی نہیں منڈانا، آنے ہی دینا ہے، اور بعض پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ حناف بھی کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے اوپر زیادہ جو بال ہوں ان کو آپ لے سکتے ہیں اور ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا والختان واجب علی الذکر والانثى عند البلوغ وقبلہ افضل، ختنہ کرنا یہ بھی سنن فطرت ہے۔ ختنہ اگر کوئی نہیں کرتا یہ فطرت کے خلاف ہے، تو ختنہ کرنا واجب ہے مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ ان حضرات کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ختنہ کرنا واجب ہے۔ کب؟ جب انسان بالغ ہو جائے۔ بلوغ سے پہلے مرد اور عورت دونوں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ختنہ کرنا افضل ہے۔ ہم یہ فصل پوری ہو گئی، اس کے بعد باب الوضوء ہے، انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔